बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के दिन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बलूचिस्तान की बेसिकली आज बात करूंगा। काफ़ी टाइम हो गया बलूचिस्तान पे मैंने बात नहीं की। 5 फरवरी को पीएसएल का जो कोयटा में मैच हुआ, बड़ा शानदार मैच था और यकजहती कश्मीर भी किया गया और कमाल उसकी मैनेजमेंट थी, उसका कमाल इम्पैक्ट था और बलूचिस्तान के लोगों में जिस तरह खुशी की लहर दौड़ उठी, एक कमाल एक्टिविटी थी। बहरहाल इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बज़ीन जो यकीनी तौर पे इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और पीसीबी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और एक अफसर जिसका नाम अगर ना लिया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी, जो मीर इमरान गिचकी हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम बलूचिस्तान के। उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि ये इससे पहले सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी रह चुके हुए हैं और हमने देखा कि इनके दौर में बलूचिस्तान में जो स्पोर्ट्स टैलेंट था वो निखर के सामने आया, उनकी हौसला अफजाई हुई और पहली दफ़ा किसी ने बलूचिस्तान की कि स्पोर्ट्समैन को वो रिस्पेक्ट दी जो वो डिज़र्व करता था। तो एक तो ये बहुत खूबसूरत एक्टिविटी हुई माशाल्लाह और बड़ा अच्छा हुआ। तो कोयटा मैं समझता हूँ कि खिल उठा है। कोयटा के अंदर जो लोगों को एक एक्टिविटी मिली है, एक बहुत बड़े टाइम के बाद मिली है और इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रहनी चाहिए। यकीनी तौर पे इस इवेंट में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इसी तरह बलूचिस्तान के कोर कमांडर और दीगर लोग भी डेफिनेटली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पीसीबी का बड़ा इसके अंदर रोल रहा है कि उन्होंने कोयटा में नुमाइशी मैच अप्रूव किया और फिर स्टार्स को लेके गए। बड़ा अच्छा वहाँ रहा ओवरऑल एक्टिविटी। शाहिद आफरीदी का जाना बिलखुसूस, और क्योंकि शाहिद आफरीदी तो फॉरएवर स्टार हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तो बड़ा कमाल रहा। मैंने बलूचिस्तान की यूथ को सुना, उनसे बात की, उनके स्टेटस देखे, उनकी यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस देखी, तो यकीन करें कि दिल खुश हो गया कि कोयटा को इतना माशाल्लाह एक मेन स्ट्रीम में उसको जगह दी गई और इतनी बड़ी एक्टिविटी कोयटा में की गई। इसके लिए मैं पर्सनली इन तमाम अथॉरिटीज़ का, जिनके मैंने नाम लिए, इन तमाम शख्सियात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बलूचिस्तान को इतनी अहमियत दी। बलूचिस्तान मेरे लिए बहुत है। मैं वो आदमी हूँ जिसने सैकड़ों टीवी प्रोग्राम बलूचिस्तान पे किए हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि नेशनल मीडिया में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान पे प्रोग्राम करने वाला मैं हूँ और मैं वहाँ रहा हूँ बहुत लंबे अरसे तक। मुझे वहाँ के हालात का पता है, इन एंड आउट्स जानता हूँ। मैं बलूचिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं बलूचिस्तान पे बात करूँ। दूसरा जो टॉपिक जिसके लिए मैंने आज आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ, एक कबायली सरबराह हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा जी बहुत अरसा हो गया बलूचिस्तान पे बोल नहीं रहे और टीवी प्रोग्राम्स में भी अब आप उस तरह बलूचिस्तान का तज़किरा नहीं करते। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर ज़रूर आज अपने भाई को उनकी उसके ऊपर बात करूं। उन्होंने एक और इशू को उठाने की कोशिश की। ज़ाहिर है बलूचिस्तान में आपको पता है कि इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म अनफॉर्चुनेटली रहा है, जिसने कोशिश की कि सूबे के अमन को सबोताज किया जाए। तो अब क्योंकि अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, हालात बहुत संभल गए हैं और मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है या जो बताया गया कि एफसी बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से उन्होंने अपनी चेक पोस्टें और अपने जो उनके पॉइंट्स थे वो उन्होंने खाली कर दिए हैं। तो इस पे बेसिकली बलूचिस्तान के कुछ जो कबायली सरबराहान हैं उनका ये ख्याल है कि ये अर्ली है, अब भी नहीं करना चाहिए था। लाइक जैसे कि उन्होंने हाईलाइट किया, मुझे 2-3 चीज़ें मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि जो कोलू में कहान का इलाका है, मरी ट्राइब का एरिया सारा, और बड़ा गैरतमंद कबीला है, बलूचिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग कबीला है। तो उस एरिए में जो कुछ इलाके हैं जहाँ थोड़ा बहुत सेंसिटिव हैं अभी भी, और वहाँ उन साहिब का ये ख्याल है कि वहाँ पे एफसी को होना चाहिए था, लेकिन एफसी को वहाँ से अब रोल बैक किया जा रहा है, जिससे उन्होंने कहा कि लोकल लोगों में बड़ी एक परेशानी है कि कहीं खुदा न खास्ता टेररिज्म यहाँ फिर से अपनी जड़ें मजबूत ना कर ले, क्योंकि वहाँ एक दौर में बीएलए का वजूद था। तो अब ज़ाहिर है वो उस तरह से नेटवर्क तो वहाँ नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वहाँ के मकामी लोगों का ख्याल है कि अगर एफसी अभी निकलती है तो उसका इम्पैक्ट उस जगह पे आ सकता है। दूसरा उन्होंने ये बताया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो मेरे लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, कि जो कोहान से जो चेक पोस्टें ख़त्म हो रही हैं, तो अब क्योंकि कोहान जो है वो डेरा बुगटी और कोहान और कोलू, जो ये दो बेसिकली वो इलाके थे कि जो माजी में सेंसिटिव रहे, जिनके अंदर हालात ख़राब हुए। आपको पता है जब नवाब बुगटी वाला वाक़या पेश आया
تو اس کے بعد ان دو علاقوں میں ان سے پہلے ہی حالات خراب ہو چکے تھے، لیکن یہ بہرحال ایفیکٹ رہے، سب سے زیادہ متاثرہ علاقے یہ دو ہی تھے، باقی علاقوں کی نسبت ان دونوں کے اندر جو ٹیررزم کی ویو تھی وہ زیادہ تھی۔ تو اس میں اب یہ جو ہے کوہان سے فورسز نکالنے کا مطلب ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں بھی پھر ٹیررسٹ کو ایزی ایکسیس ملے گی، کیونکہ کوہان اور ڈیرہ بگٹی کے درمیان وادی پیرکو ہے، پیرکو کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بیچ میں ہے، اس طرف آپ کے ڈیرہ بگٹی ہے اور اس سائڈ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوہان ہے اینڈ دین کولو۔ تو اگر کوہان سے فورسز نکل لیں گی تو وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے پیرکو کا یہ سارا غیر محفوظ ہو جائے گا، اور اس سے ڈیرہ بگٹی تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ڈیرہ بگٹی کیونکہ وہاں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈیرہ بگٹی بڑا سینسٹیو رہا اپنے ٹائم میں، لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں بڑی سموتھ ہوئیں، بڑا اچھا وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے، لوکل لوگوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا بہت ڈیرہ بگٹی میں ٹیررزم پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ اس کے کیا امپیکٹس ہیں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ڈیفینیٹلی کچھ پولیٹیکل اس کا امپیکٹ بھی ہے، لیکن ایون دین میں اس کے اوپر رہوں گا، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا۔ تو جو ڈیرہ بگٹی میں کیونکہ BRA بلوچ ریپبلکن پارٹی آرمی جو ہے برہم داغ بگٹی جس کو باہر بیٹھ کے چلا رہے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا بہت اپنا سر اٹھانا شروع کیا پچھلے عرصے میں۔ وہاں کے قبائلی رہنما ہمارے دوست ہیں عطا اللہ کلپر، ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا، وہ بھی زخمی ہوئے، اس میں ان کے بھائی بھی زخمی ہوئے۔ ایک بڑی پازیٹیو وائس ہے ڈیرہ بگٹی کی، بہرحال انفارچونیٹلی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے پھر ابھی جب لوکل باڈیز الیکشنز ہوئے تو لوکل باڈیز الیکشن کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جو علاقہ ہے بیکڑ کا، پھیلاوک بیکڑ، تو وہاں سے جب یہ عملہ لے کے جا رہا تھا بیلٹ باکس پہلے بھجوا دیے تھے، لیکن ٹیررسٹ نے ایمبش لگایا، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ابھی یہ وہ لے کے جا رہے ہیں اپنے بیلٹ پیپر لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں لیویز کے بھی لوگ مارے گئے۔ یہ 9 فروری کا آئی تھنک یہ واقعہ ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو بیسیکلی جہاں سے بات چلی تھی، جو ٹرائبل لوگوں کے کنسرن تھے ایف سی کو لے کے کہ ایف سی ابھی نہیں نکلنی چاہیے، تھوڑا ٹائم رکنی چاہیے، تو اس میں ایک اور چیز جو ان کے نیریٹو کو بڑی سپورٹ کرتی ہے کہ جو ٹیررسٹ کمانڈر ہے شیرا بگٹی، تو اسی طرح ریاض بگٹی، یہ دونوں اسٹیشنڈ ہیں افغانستان میں، اسٹل افغانستان میں اسٹیشنڈ ہیں، اور وہاں سے پھر ان کا پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں پہ ڈیرہ بگٹی اور یہی جو علاقہ میں نے آپ کو بتایا پیر کو، اس ایریے میں کہیں نہ کہیں ان کے فٹ پرنٹس ہیں جس کو یہ وہاں بیٹھ کے یہ چلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ایک معاملہ تھا جو میں نے کہا آپ کی اس کے اندر آپ کے نالج میں لایا جائے کہ ابھی بھی ڈیرہ بگٹی، کولو، یہ جو ڈنڈا رینج ہے بلوچی میں، ڈنڈا رینج جس کو کہتے ہیں، یہ علاقہ سارا یہاں پہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اگر ایف سی کلوز ہوتی ہے یا کمپلیٹ اپنا فٹ پرنٹ چھوڑ دیتی ہے تو اس کا لوکل لوگوں کے اوپر امپیکٹ پڑے گا۔ اب یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے بلوچستان میں، جنہوں نے ریاست کی بات کی، جو پاکستان کا پرچم تھاما اور مشکل حالات میں تھاما جب انڈین اسپانسر ٹیررزم پیک پہ تھا، تو ایسے لوگ آج اگر خود کو تھوڑا سا غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایف سی نکل جائے گی تو ان کے اوپر ٹیررسٹ اٹیکس ہوں گے، تو اس لیے میں یہ کہوں گا گورنمنٹ کو، بلوچستان گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ، لا انفورسمنٹ کو، کور کمانڈر بلوچستان کو، کہ تھوڑا سا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سب کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سنیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں کہاں کہاں کیسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو فورسز کو کمپلیٹ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ ان علاقوں میں ان کو لگتا ہے کہ اگر فورسز نکلیں تو وہاں جو پیٹریوٹک وائسز تھیں وہ ٹیررسٹ کے نشانے پہ ہوں گے، اور یہ ایک جائز کنسرن ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک ضروری ہے۔ دوسرا جو پولیٹیکل میں نے ریزنز کی تھوڑی سی بات کی، ڈیرہ بگٹی میں کیونکہ اس وقت جو ہیں وہ ابھی ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں، ان کے نتائج بھی تھوڑے بہت میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں جو جمہوری وطن پارٹی ہے، شازین بگٹی صاحب جس کے سربراہ ان کے بھائی وہاں گورام بگٹی ہیں، تو تقریباً اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ملا کے 14 یوسیز کے اوپر اس وقت ان کی اکثریت ہے، اور اسی طرح جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان کے پاس 8 یوسیز آئی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ 3 یوسیز کے اندر ہے، تو اس طرح ملا کے یہ ایک وہاں کا بن رہا ہے پوزیشن۔ تو
ان تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ظاہر ہے وہاں لوکلی تھوڑا بہت اگر بی ایل اے یا بی آر اے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں یا اغوا برائے تاوان کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ لوگ بھی تھوڑا سا سامنے آئیں، فرنٹ فٹ پہ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت ظاہر ہے شازن بگٹی وہاں کیونکہ ایک مین سٹیک ہولڈر کے طور پہ ہیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹ انہوں نے جیتی ہوئی ہے، صوبے میں ان کے بھائی جیتے ہوئے ہیں، گورام صاحب جیتے ہوئے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح پھر وہیں سے ڈیرہ بگٹی سے ہی اس وقت سینیٹر سرفراز بگٹی سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان سب کے اوپر یہ بڑی اس وقت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ڈیرہ بگٹی کی سچویشن کو بہتر کرنے میں کردار ادا کریں۔ عطا اللہ کلپر یا اس طرح کے جو مثبت لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور دیکھیں کہ یہ سارے جو واقعات تھوڑا بہت ہو رہے ہیں یہ اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں، اپنی انالیسز دیں، میڈیا پہ آ کے بات کریں، لوگوں کو بتائیں، لیکن الٹیمیٹلی جو سیکریفائسز ہیں، جو قربانیاں ہیں جنہوں نے اس وقت تک بلوچستان کے امن کو قائم رکھا ہوا ہے، جنہوں نے بہت ہی مشکل حالات سے نکال کے بلوچستان کو اوپر لایا، اور جس میں یقینی طور پہ بلوچستان کے لوکل لوگ سب سے پہلے ہیں، فرنٹ لائن پہ، جن کا کردار ہے، جن کی کنٹریبیوشن ہے اور ان کی سیکریفائسز ہیں، تو انہیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ ساری محنت، ساری قربانیاں کسی وجہ سے خدا نخواستہ یہ ضائع نہ ہوں۔ تو یہ بہرحال کچھ چیزیں تھیں جو میں نے سمجھا کہ بلوچستان کے حوالے سے بات کی جائے، اور یہ سلسلہ ظاہر میرا چلتا رہے گا، آگے بھی میں اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس وقت تک کا جو یہ ایک میرے پاس تھا، کسی دوست کی طرف سے کنسرن آیا تھا، وہ بلوچستان کے قبائلی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو میں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ اتھارٹیز تک اگر یہ بات جائے تو وہ اس کنسرن کو ضرور دیکھیں کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے کہ بلوچستان کے تمام جگہوں سے ایف سی کو رول بیک کر دیا جائے، یا سٹل ابھی اس کی ضرورت ہے کئی علاقوں کو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جہاں ایف سی رہے، اور اس سے ٹائم کو لیں، چیزوں کو ٹھیک کریں اور ڈیفینیٹلی نکل جائے۔ بہت بہت شکریہ۔